السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر افتخار، اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی کتاب چھپوانی ہے، چاہے وہ فکشن ہو چاہے وہ نان فکشن ہو، تو کون سے دو پبلشنگ ماڈلز ہیں جو آپ پرسو کر سکتے ہیں۔ ایک ہے ٹریڈیشنل پبلشنگ ماڈل اور ایک ہے سیلف پبلشنگ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کاسٹ کیا ہوتی ہیں، ٹائم ٹو مارکیٹ کتنا لگتا ہے، اور مختلف ویریبلس جو دونوں پبلشنگ پروسیس میں آپ پرسو کر سکتے ہیں یا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی ایک پریزنٹیشن سامنے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ میں نارملی امپرومپٹو ہی ویڈیوز بناتا ہوں۔ اوکے، تو سب سے پہلے ہے آپ کا ایک دوبارہ سے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جو دو ہمارے پاس پروسیس ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل ہوتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک پچ بنائی، اس پچ میں آپ اپنے بارے میں ایک پیج لکھتے ہیں کہ ہو آر یو، ہو از دا آتھر، تاکہ اس کے کریڈینشیلس بھی پبلشر کو پتہ چلے۔ اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو شیئر دا ویریئس ایلیمنٹس اور دا ویریئس ایٹریبیوٹس آف یور بک، جس میں آپ کا ٹائٹل آتا ہے، سب ٹائٹل اگر وہاں پر ہے، نمبر آف پیجز، نمبر آف ورڈس، آپ کی آڈینس کیا ہے، اس کا ایج گروپ کیا ہے، کمپیریٹیو ٹائٹلز کہ آپ کی طرح کی کتابیں اور آ چکی ہیں مارکیٹ میں، پاکستانی مارکیٹ میں یا انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اس کے بارے میں آپ ایک بریف اوور ویو دیتے ہیں۔ اینڈ دین یو ٹاک اباؤٹ دا سینopsis آف یور بک، جو کہ یوزلی ایک پیج کا ہوتا ہے، 350 سے 500 ورڈ کا ایک بہت ہی بریف سمری ہوتی ہے کہ کتاب میں ریڈرز کو کیا ملے گا۔ کچھ پبلشرز جو ہیں وہ آپ سے چیپٹر سمریز بھی مانگتے ہیں، یعنی فرض کریں آپ کے ایک بک میں 15 چیپٹرز ہیں، تو وہ چاہیں گے کہ آپ ہر چیپٹر کو سمرائز کریں 400-500 ورڈز میں، جتنی بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ سے اور بھی انفارمیشن لیں گے جس میں جو کی سوالات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا پرپس کیا ہے کتاب لکھنے کا، کیا کہتے ہیں، اس کا ایک اوور آل گول کیا ہے، کہ واٹ انفارمیشن اور واٹ تھیم اور واٹ ٹاپک وڈ یو لائک ٹو اسپریڈ امنگ دا ریڈرس۔ تو یہ ہو گیا آپ کا ایک پچ، جو کہ ٹریڈیشنل اور سیلف پبلشرز دونوں کے لیے آپ کو لکھنی ہوگی اور لکھنی چاہیے۔ اور سیلف پبلشنگ میں جو ہے وہ آپ جو آتھر ہے وہ زیادہ تر کاسٹ خود بیئر کرتا ہے، اس میں ایک لم سم اماؤنٹ ایگری کیا جاتا ہے پبلشر اور آتھر میں، اینڈ دا آتھر بیئرز دا انٹائر پبلشنگ اماؤنٹ۔ لیکن ٹریڈیشنل میں ایسا نہیں ہوتا۔ ٹریڈیشنل پبلشنگ میں جو پبلشر ہے وہی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی رائلٹیز بھی ملیں گی آتھر کو، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا سلسلہ ہے۔ کاسٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹریڈیشنل پبلشنگ میں دا پبلشنگ ہاؤس بیئرز دا انٹائر کاسٹ، اینڈ ان سیلف پبلشنگ دا سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم جو ہے وہ کوئی کاسٹ بیئر نہیں کرتا، آل دا کاسٹ ہیز ٹو بی انکرڈ بائی دا آتھر۔ جہاں تک بات ہے رائلٹیز کی، تو ٹریڈیشنل پبلشنگ میں رائلٹیز جو ہیں وہ پری ڈیفائنڈ ہوتی ہیں جس وقت آپ کا ایم او یو یا کوئی بھی کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے بٹوین دا آتھر اینڈ دا پبلشر۔ 70-30 بھی ہو سکتا ہے کہ 70% رائلٹی پبلشر رکھے، 30% آتھر کے پاس جائے، 50-50 بھی ہو سکتا ہے، 40-60 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتاب کا جانرا کیا ہے، کتاب کو کتنی مائلیج مل سکتی ہے مارکیٹ میں، اور کتاب کی کاسٹ پرائس کیا ہے۔ ٹریڈیشنل پبلشنگ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نارملی جو ہے نا وہ اپر ہینڈ پبلشر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہی انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اگر ہم ٹریڈیشنل پبلشنگ کی بات کریں۔ سیلف پبلشنگ میں جو ہے وہ بھی ایک پری ڈیفائنڈ رائلٹی ہوتی ہے، جو کہ آتھر اور پبلشر کے درمیان طے پاتی ہے ایٹ اے ٹائم آف سائننگ دا ایگریمنٹ۔ اس میں جو ہے رائلٹیز زیادہ ہو سکتی ہیں، 50-50 بھی ہو سکتا ہے، آتھر کو 60% بھی مل سکتا ہے، آتھر کو 70% بھی مل سکتا ہے، کیونکہ آتھر کی انویسٹمنٹ اس میں موجود ہے تو اس کو زیادہ شیئر ملتا ہے رائلٹیز کا۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے آتھر کو رائلٹیز ملنے کا، وہ ہے کہ جب آپ کی کتاب پبلش ہو جائے گی اور وہ ایک بک سٹور کے بک شیلف پہ جائے گی،
فرض کریں آپ XYZ بک اسٹور کے پاس گئے، آپ نے کہا کہ میری یہ کتاب ہے، اس کا یہ جانرا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بک شیلف پہ اس کو پلیس کروں، یا آپ کی ویب سائٹ کے تھرو اس کی فزیکل کاپیز جو ہیں وہ لوگوں تک میں سیل کر سکوں، تو اس میں بک اسٹور کہے گا اچھا ٹھیک ہے، آپ جو ہیں وہ فار ایوری کاپی سولڈ ہم آپ کو 45% رائلٹی دیں گے، باقی ہم رکھیں گے، یا فار ایوری کاپی سولڈ ہم آپ کو 60% رائلٹی دیں گے، باقی ہم رکھیں گے۔ اچھا، ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جہاں پہ رائلٹیز کی بات آتی ہے وچ دا آتھر ٹیکس فرام دا پبلشر یا وچ دا آتھر ٹیکس فرام دا بک اسٹور، تو ان دونوں کیا کہتے ہیں ایریاز میں فائلر اور نان فائلر کے ریٹس مختلف ہوتے ہیں۔ فائلر کو obviously زیادہ پیسے ملتے ہیں اور رائلٹی ملتی ہے، اور نان فائلر کو کم ملتی ہے، تو یہ ہو گئی رائلٹیز کے بارے میں بات۔ جہاں تک بات ہوتی ہے کریٹو کنٹرول کی، یعنی کہ کور ڈیزائن ہو گیا، اندر کے جو انر پیجز کی جو فارمیٹنگ ہے وہ ہو گیا، بیک کور ڈیزائن ہو گیا، تو اس میں جو کمپلیٹ کنٹرول ہے وہ ٹریڈیشنل پبلشنگ میں پبلشر کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے حساب سے کتاب کو مارکیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پبلش کر رہے ہوتے ہیں یا پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں آڈینس کے سامنے۔ آتھرز کا انپٹ لیتے ہیں، لیکن فائنل سے جو ہے وہ پبلشر کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آتھر کی وہ 40% بات مانگے، 60% وہ اپنا ایک جو کریٹیو آؤٹ لک ہے وہ اس پہ امپلیمنٹ کریں، لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم کی، تو وہاں پہ سمجھیں 80% کنٹرول آتھر کا ہوتا ہے۔ آتھر اپنا ای بک یا اپنا جو اگر اس کی پرنٹ بک ہے تو وہ اس کا فرنٹ اور بیک کور پروفیشنلی ڈیزائن کر کے سبمٹ کرا سکتا ہے، جو اس کی انر پیجز کی جو فارمیٹنگ ہے وہ سجیسٹ کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے پبلشر اس کو ایکسیپٹ کر لے۔ لیکن میری ایڈوائس یہ ہے ان تمام اسپائرنگ آتھرز کے ساتھ جو اس وقت پبلشنگ پروسیس کے تھرو گزر رہے ہیں یا جن کو ابھی گزرنا ہے، کہ چاہے ٹریڈیشنل پبلشر ہو یا آپ کا سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم ہو، ان کی رائے ضرور سنیں، کیونکہ وہ روز ان کا یہ کام ہے کہ وہ آتھر سے ملتے ہیں، کتابیں پبلش کرتے ہیں، ان کا مارکیٹ ٹرینڈس انالیسز ان کا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، تو ان کی بھی آپ انپٹ لیں کہ کس طرح کی فارمیٹنگ ہونی چاہیے، کس طرح کا کور ڈیزائن ہونا چاہیے، کس طرح کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے آپ کی کتاب کی۔ پھر ہم بات کریں گے ڈسٹریبیوشن اینڈ ریچ کی، جو کہ سب سے اہم پارٹ ہے، بیکاز ایونچولی این آتھر وانٹس ٹو کنیکٹ ود دا ریڈرس، چاہے وہ لوکل ہوں یا انٹرنیشنل ہو۔ تو ٹریڈیشنل پبلشنگ میں جو ہے وہ آپ کو ایک وائڈر ریچ ہوتی ہے، کیونکہ ٹریڈیشنل پبلشرز کے پہلے سے ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے باقی بک سٹورز کے ساتھ، چاہے وہ آن لائن ہو یا وہ فزیکل ہو، تو اس میں ایک اچھی ریچ مل جاتی ہے۔ اور عموماً ٹریڈیشنل پبلشرز کے اپنے بھی بک سٹورز ہوتے ہیں جس کے تھرو وہ کتابیں سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ جہاں تک بات ہوتی ہے سیلف پبلشنگ کی، تو اس میں ایک لمیٹیڈ ریچ ہوتی ہے، لیکن آبویسلی آج جو ہے وہ انٹرنیٹ کا اور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اگر آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے یا آپ کسی کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنا خود ہی پرسو کرنا چاہتے ہیں، دین یو کین گیٹ گڈ ریزلٹس، لیکن اس میں آبویسلی آپ کو جو مختلف پوسٹ ہیں ان کو بوسٹ کرنا ہوگا، وہاں پر بھی آپ کی کاسٹ انکر ہوگی، تو ضروری ہے کہ آپ اس کی ایک ایڈوائس لیں ان پبلشنگ پلیٹ فارم کے ساتھ، یا پھر ان آتھر سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں جن لوگوں نے سیلف پبلشنگ کے ذریعے اپنی کتابیں اپنی پلیٹ فارم کے تھرو بیچی ہیں۔ ڈسٹریبیوشن اینڈ ریچ میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، امیج مینجمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے، چاہے آپ ٹریڈیشنل پبلشنگ سے جائیں یا آپ سیلف پبلشنگ سے جائیں۔ بے شک آپ نے فرض کریں پاکستان کے سب سے بڑے پبلشنگ ہاؤس کے ساتھ ڈیل کر لی اور آپ نے اس کے تھرو کتاب بیچ دی، پبلش کرا لی، اینڈ دین یو آر ان دا پروسیس آف سیلنگ اٹ۔ آپ کا اپنا آتھر فیس بک پیج ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ یو شوڈ ایٹ لیسٹ ہیو اے ویب سائٹ، آپ کے نام کی ہو یا آپ جو بھی اس کا نام دینا چاہیں، اس کے اوپر آپ کا بایو ہو، آپ کے پریویسلی پبلشڈ آرٹیکلز ہوں، اس پہ آپ کا اپنا بلاگ ہو جس پہ آپ ہر ہفتے کچھ نہ کچھ شیئر کریں، اور وہیں پر ہی آپ کی کتاب کا لنک ہو جو کہ ڈائریکٹ کرے اس پبلشر کی ویب سائٹ پہ جہاں سے آڈینس جو ہے وہ کتاب خرید سکتی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی ویب سائٹ کے تھرو بھی اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ کو پبلشر کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرنا ہوگا کہ میری ویب سائٹ کے تھرو اگر جا رہا ہے، ایونچولی وہ اسی پبلشر کے لینڈنگ پیج پہ ہی لنک جانا چاہیے، جو کہ ایک اصولی چیز ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں جناب ٹائم ٹو مارکیٹ۔ ٹائم ٹو مارکیٹ کا مطلب کہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کا پروڈکٹ جس وقت آپ کا پروڈکٹ کمپلیٹ ہو گیا، اٹس ان دا فیز آف
کیا کہنا چاہیے، ایک تو آپ کا آئیڈیا ہوتا ہے، آئیڈیا کے بعد آپ نے کام کیا اینڈ دین یو ہیو اے فنشڈ پروڈکٹ ان یور ہینڈ. How long will it take for the finished product to enter the market so that it could be sold to the readers یا customers یا consumers. تو ٹریڈیشنل پلیٹ فارم میں ٹائم ٹو مارکیٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس پبلشر کے پاس پہلے ہی کافی کتابیں ہوں گی، کافی اسائنمنٹس ہوں گے اور آپ کو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. سیلف پبلشنگ کا کام جو ہے وہ 1 سے 3 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے. ایون اگر ان کے پاس زیادہ انفلکس بھی ہے باقی آتھرس کا، لیکن ریلیٹیولی کم ٹائم لگتا ہے ایک سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم کو ایک کتاب پبلش کرانے میں. دین وی ہیو مارکیٹنگ پروموشن. یہاں پہ چونکہ دا پبلشر از انویسٹنگ ان دا کیس آف ٹریڈیشنل پبلشنگ ماڈل، تو وہ اپنے پلیٹ فارم کو بھی استعمال کریں گے، اپنی ویب سائٹ کو بھی استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی اس پہ کتاب پہ کریں وائل یوزنگ ہیش ٹیگز اور مختلف کانٹینٹ بنا کے، چاہے وہ ویڈیوز ہوں چاہے وہ ایکسرپٹس ہوں آپ کی کتاب کے، تو وہ مکس اینڈ میچ کریں گے. یہی سب کام سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم سے پبلش ہوئی ہوئی کتاب کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. آپ کو خود اپنا فیس بک پیج بنانا ہوگا، اس پہ آپ اپنی مارکیٹ کریں گے. تو دیکھیں پروز اینڈ کونس دونوں کے ہیں. فار اے فرسٹ ٹائم آتھر سجیشن یہ ہوگی کہ پاکستانی مارکیٹ کو اگر آپ دیکھیں، کیونکہ وہ ابھی بہت ہی ایک انڈر ڈیولپڈ تو نہیں ہے لیکن انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کے بیچ میں ہے. اٹ از ناٹ اے فلی ڈیولپ مارکیٹ. تو میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم کے تھرو آپ کم از کم اپنا پاؤں تو رکھ دیں مارکیٹ کے اندر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب میری آ چکی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ ایک ٹریڈیشنل پلیٹ فارم سے ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو کیا کہنا چاہیے ٹو یور اون کریڈیبلٹی as an author, and it also comes down to the content that you are promoting. کہ آپ کی کہانی کا ٹاپک کیا ہے، اس کی تھیم کیا ہے، کیا وہ اتنی کیا کہنا چاہیے کمپیلنگ ہے کہ ایک پبلشر کہتا ہے نہیں مجھے یہ پبلش کرنی ہے. پچ آپ اپنا آئیڈیا دونوں کو کریں، ٹریڈیشنل پبلشرز کو بھی، سیلف پبلشرز کو بھی. جہاں سے جیسے رسپانس آئے اس طرح سے آپ اپنے آئیڈیا کو، اپنی کتاب کو ٹویک کریں. اینڈ دین وی ہیو دا کانسیپٹ آف کریڈیبلٹی اینڈ پریسٹیج. آج کے دور میں دونوں پبلشنگ پلیٹ فارمس کی کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ جو اپ کمنگ ینگ آتھرز ہیں وہ سیلف پبلشنگ پلیٹ فارم کو پریفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کی کتاب بہت جلدی ایز این ای بک پبلش ہو جاتی ہے. اور ٹریڈیشنل پبلشنگ کی تو اپنی کریڈیبلٹی پریسٹیج ہے ہی، کیونکہ اس میں ایک فزیکل کاپی بھی آپ کے پاس آتی ہے، اور پروفیشنل پبلشرز اپنے حساب سے اپنے آپ کو آل ایئر راؤنڈ مارکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ which platform is better for you, it depends on again your objective. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بس میری کتاب مارکیٹ میں آ جائے اور میں کہہ سکوں I'm a published author, and especially in the case when you have limited resources, تو go for self publishing. اور اس کے بعد you can opt for working with a traditional publisher because you already are a published author. لیکن if you want to go big اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 6 سے 8 مہینے لگاؤں اس کام پہ، اپنے مینuscript کو صحیح فائن ٹیون کرنے میں، ٹریڈیشنل پبلشرز کو پچ کریں، ان سے انپٹ لیں کہ کہاں پہ آپ، بلکہ انپٹ کے لیے بہت ضروری ہے آپ کے جو بہت ہی قریبی دوست ہیں جن کے ساتھ آپ اپنا کانٹینٹ شیئر کر سکتے ہیں، ان کو رینڈم چیپٹرز دیں اور کہیں کہ بھائی مجھے بتاؤ اس میں کیا کیا لوپ ہولز ہیں. اپنا بیٹا ریڈرز یا اپنی بیٹا ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں فار کوالٹی ایشورنس. سو یہ ایک میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں دا ڈفرینسز بٹوین ٹریڈیشنل اینڈ سیلف پبلشنگ اینڈ ہاؤ ٹو ایکچولی پبلش یور بک. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے اباؤٹ رائٹنگ، پبلشنگ, how to get published, how to write articles, how to get your articles published, do let me know. اپنا کامنٹ میرے اس ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کریں. You can reach out to me on my Facebook page, facebook.com/moiwrites. ویب سائٹ نہیں ابھی میرے پاس تھی، لیکن وہ ابھی میں اس کو ایک ریویمپ کے سلسلے میں ہوں. It will be out by the mid of 2025 انشاءاللہ. So until next time, لکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، اور کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے رابطہ کریں. میں ہوں عمر افتخار. اللہ حافظ.